महानगर पालिका के ज़ेर एहतमाम जारी वर्चुअल क्लास में मैं रफीक गुलाब आज के सबक में आपका इस्तकबाल करता हूँ। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। यह है आपकी उर्दू बाल भारती दरसी किताब। आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 10 डॉक्टर राधा कृष्णन, जिसके मुसन्निफ हैं डॉक्टर मोहम्मद असदुल्ला। सबक नंबर 10 डॉक्टर राधा कृष्णन, मुसन्निफ डॉक्टर मोहम्मद असदुल्ला। डॉक्टर मोहम्मद असदुल्ला वरुड़ ज़िला अमरावती में पैदा हुए। नागपुर में रहते हैं और दरसो तदरीस से वाबस्ता हैं। वो इंशाइया निगार और मुतरजिम हैं। उनकी बहुत सी किताबें शाये हो चुकी हैं। 5 सितंबर को हर साल यौम असातिज़ा मनाया जाता है। असल में ये तारीख डॉक्टर राधा कृष्णन की तारीख़ पैदाइश है, जो हमारे मुल्क के दूसरे सदर जमहूरिया हुए हैं। इस सबक में उनकी ज़िंदगी के हालात को दिलचस्प अंदाज में बयान किया गया है। सबक नंबर 10 डॉक्टर राधा कृष्णन, मुसन्निफ डॉक्टर मोहम्मद असदुल्ला। हम पढ़ रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि तवज्जो से समाअत फरमाएं। 5 सितंबर 1888 ईस्वी को मद्रास, चेन्नई के एक बरहमन खानदान में एक लड़का पैदा हुआ। उसकी वालिदा का नाम तिरुमती सीता और वालिद का नाम वीरा स्वामी था। माँ बाप ने इस बच्चे का नाम राधा कृष्णन रखा। बड़े होकर राधा कृष्णन एक अजीम फलसफी और माहिर तालीम के तौर पर मशहूर हुए। आगे चलकर वो मुल्क के सदर भी बने। इब्तिदाई तालीम मुकम्मल करने के बाद राधा कृष्णन को मिशन स्कूल में दाखिल किया गया। अपनी ज़हानत के सबब वो इम्तिहान में अच्छे नंबरात हासिल कर लिया करते थे। उन्होंने आला तालीम वेल्लोर और चेन्नई के कॉलेजों में मुकम्मल की। 1908 ईस्वी में फ़लसफ़े में एमए का इम्तिहान पास करके वो प्रेसिडेंसी कॉलेज चेन्नई में प्रोफेसर बन गए। अपनी काबिलियत, सादा मिजाजी और मिलनसारी से वो तलबा के दिल जीत लेते थे। जब उनका तबादला मैसूर से कलकत्ता हुआ तो अलविदा कहने के लिए तलबा ने उन्हें एक रथ पर सवार किया और उसे खींचते हुए रेलवे स्टेशन तक ले गए। डॉक्टर राधा कृष्णन अपने शागिर्दों की इस अकीदत और मोहब्बत से बहुत मुतासिर हुए। डॉक्टर राधा कृष्णन एक कामयाब मुदर्रिस थे और मुसन्निफ भी। उनकी तसानीफ और मुरतब की हुई किताबों की तादाद 150 से ज़्यादा है। तालिब इल्मी के ज़माने में वैदों की तालीमात से मुताल्लिक उन्होंने एक किताब लिखी। उस वक्त वो सिर्फ 20 बरस के थे। उनकी ये किताब बहुत मशहूर हुई, जिसे पढ़कर राधा कृष्णन के प्रोफेसर ने उन्हें एक सनद दी थी। ये उनके लिए बड़ा एजाज़ था।
ان کی ایک اور کتاب انڈین فلسفی دنیا بھر میں مشہور ہوئی۔ اسی بنیاد پر انہیں آکسفورڈ یونیورسٹی میں مدعو کیا گیا۔ اپنی تعلیمی لیاقت کی وجہ سے 1952 میں وہ اس یونیورسٹی کے اعزازی فیلو بنائے گئے۔ وہ پہلے ہندوستانی تھے جنہیں یہ اعزاز حاصل ہوا۔ ڈاکٹر رادھا کرشنن ایک جادو بیان مقرر تھے۔ وہ کئی زبانیں جانتے تھے۔ فلسفے اور دیگر علوم پر ان کی گہری نظر تھی۔ انگریزی میں روانی کے ساتھ تقریر کی صلاحیت کے سبب برٹش اکیڈمی نے انہیں تقریر کی دعوت دی۔ حکومت ہند کی جانب سے انہیں 1954 میں ہندوستان کے سب سے بڑے اعزاز بھارت رتن سے سرفراز کیا گیا۔ ان کی علمی صلاحیتوں کے اعتراف میں دنیا کی 17 یونیورسٹیوں نے انہیں ڈاکٹریٹ کی ڈگری سے نوازا۔ ڈاکٹر رادھا کرشنن نے اپنی ساری زندگی علمی خدمات کے لیے وقف کر دی۔ انہیں اپنے پیشے پر بڑا ناز تھا۔ وہ فخر سے کہا کرتے، میں ایک مدرس ہوں۔ ان کی خواہش تھی کہ ان کی پیدائش کے دن کو یوم اساتذہ کے طور پر منایا جائے۔ ان کی اس خواہش کے احترام میں ہمارے ملک میں 5 ستمبر 1962 سے یوم اساتذہ منایا جاتا ہے۔ اس موقع پر مرکزی اور ریاستی حکومتیں مثالی مدرسین کا انتخاب کرتی ہیں اور انہیں انعامات سے نوازتی ہیں۔ پنڈت جواہر لال نہرو نے رادھا کرشنن کی تعلیمی لیاقت اور اعلیٰ قابلیت کے پیش نظر انہیں روس کا سفیر مقرر کیا تھا۔ جب وہ روس پہنچے تو وہاں کے صدر اسٹالن خود ان سے ملاقات کے لیے آئے۔ اسٹالن ڈاکٹر رادھا کرشنن کی شخصیت سے بہت متاثر تھے۔ ایک مرتبہ اپنے ملک روس کی ترقی کو فخر سے بیان کرتے ہوئے اسٹالن نے ان سے کہا تھا، سائنس کی ترقی کی بنیاد پر ہمارا ملک آپ کو یہ سکھا سکتا ہے کہ مچھلیوں کی طرح سمندر میں کیسے تیرا جائے اور پرندوں کی طرح آسمان میں کیسے اڑا جائے۔ رادھا کرشنن نے جواب دیا، اور ہمارا ملک آپ کو یہ سکھا سکتا ہے کہ انسانوں کی طرح زمین پر کیسے چلا جائے۔ ڈاکٹر رادھا کرشنن روس سے رخصت ہونے لگے تو صدر اسٹالن رات کے وقت 1 بجے ان سے ملنے آئے۔ روس کے تمام افسر اور عوام اسٹالن سے ہمیشہ خوف زدہ رہتے تھے اور ہمیشہ ان سے دور رہنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اس ملاقات کے دوران ڈاکٹر رادھا کرشنن نے بڑی شفقت اور محبت سے اسٹالن کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پیٹھ کو تھپتھپایا تو ان کی زبان پر بے ساختہ یہ الفاظ آئے، آپ پہلے شخص ہیں جو میرے ساتھ ایک انسان کا برتاؤ کر رہے ہیں اور مجھے کوئی بھوت
یا ظالم نہیں سمجھ رہے ہیں۔ ڈاکٹر رادھا کرشنن آزاد ہندوستان کے نائب صدر کے عہدے پر 2 بار منتخب ہوئے۔ 1962 میں انہیں ملک کا صدر بنایا گیا۔ صدر کے عہدے کی مدت پوری ہونے کے بعد وہ مستقل طور پر چنئی میں رہنے لگے تھے۔ 17 اپریل 1975 کو دل کی حرکت بند ہو جانے سے ان کا انتقال ہو گیا۔ اپنے علم، قابلیت اور خدمات سے ساری دنیا کو متاثر کرنے والی اس شخصیت کے کارنامے یقیناً ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ پیارے بچوں، ابھی ہم نے سبق نمبر 10 ڈاکٹر رادھا کرشنن کو پڑھا۔ آئیے اب اسی سبق سے ہم کچھ الفاظ کو پڑھنے کی مشق کرتے ہیں۔ ہم ایک لفظ 3 مرتبہ پڑھیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی ان الفاظ کو دہرانے کی کوشش کریں۔ عظیم، 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 مشہور، 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 فلسفی، 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 صدر، 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 تعلیم، 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 ذہانت، 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 امتحان، 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 قابلیت، 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 عقیدت، 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 مصنف، 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 اعزاز، 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 لیاقت، 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 علوم، 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 صلاحیت، 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 اعتراف، 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 زندگی، 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 مرکزی، 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 ملاقات، 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 شخصیت، 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 ترقی، 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 زمین، 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 بنیاد، 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 آئیے اب ہم انہی الفاظ کو لکھنے کی مشق کرتے ہیں۔
ہم ایک بار پھر ان الفاظ کو 3 مرتبہ پڑھیں گے اور تب تک آپ اس لفظ کو لکھ لیں. عظیم، عظیم، عظیم. مشہور، مشہور، مشہور. فلسفی، فلسفی، فلسفی. صدر، صدر، صدر. تعلیم، تعلیم، تعلیم. ذہانت، ذہانت، ذہانت. امتحان، امتحان، امتحان. قابلیت، قابلیت، قابلیت. عقیدت، عقیدت، عقیدت. مصنف، مصنف، مصنف. اعزاز، اعزاز، اعزاز. لیاقت، لیاقت، لیاقت. علوم، علوم، علوم. صلاحیت، صلاحیت، صلاحیت. اعتراف، اعتراف، اعتراف. زندگی، زندگی، زندگی. مرکزی، مرکزی، مرکزی. ملاقات، ملاقات، ملاقات. شخصیت، شخصیت، شخصیت. ترقی، ترقی، ترقی. زمین، زمین، زمین. بنیاد، بنیاد، بنیاد.